آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گاؤں کی زندگی کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گاؤں کی زندگی میں آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے، یہ آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے پچھلے کافی سالوں میں جو ہے گاؤں کی زندگی گزاری. اب کچھ سالوں سے ہم شہر میں ہیں اور اس کے بعد ہم شاید کسی بڑے شہر میں شفٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو. گاؤں میں آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہے، اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی زمین جائیداد ہے، وہاں پہ رقبہ ہے آپ کے پاس زرعی زمین، تو اس میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جانور پال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی گندم گھر کی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لکڑی وغیرہ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کپاس کی لکڑیاں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو جلانے کے کام آ جاتی ہیں. اور آپ اپنی سبزی وغیرہ بھی بیج سکتے ہیں، سبزی کی بجائی کر سکتے ہیں گھر کے لیے، چاہے بیچیں چاہے گھر کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت سے فائدے ہیں. لوگ جانور پالتے ہیں، بچھڑے پالتے ہیں، اور اس کے علاوہ بکرے پالتے ہیں. ٹھیک ہے، بھینسیں پالتے ہیں. قربانی کے سیزن میں پھر یہ بیچتے ہیں، اچھا ریٹ ملتا ہے. جو پالنے والے ہیں، جن کو تجربہ ہے کافی، وہ تو فائدے میں رہتے ہیں، مگر نئے بندے کا کام نہیں ہے یہ. نیا بندہ نقصان کر لیتا ہے، کیونکہ جانور کی جو ہے دیکھ بھال ایسے کرنی پڑتی ہے جیسے بچے کی کرنی پڑتی ہے. ٹائم سے پانی اور ٹائم سے اس کو گھاس وغیرہ، اور اس کے جو ہے جو جہاں پہ رکھنا ہوتا ہے ان کو، وہاں کی صفائی وغیرہ، یہ وہ سارا ایک سسٹم ہوتا ہے. جو کسان ہوتا ہے، جانور پالنے والا، وہ اپنے جانوروں کے اوپر ایک جو ہے ڈاکٹر بن کے رہنا پڑتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں آپ کو نقصان جو ہے، نقصان یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ کو نقصان ہے اس میں. اگر نزدیک ہیں، شہر نزدیک ہے، ٹھیک ہے، آدھا کلومیٹر دور ہے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کے بچے وغیرہ سکول آ جا سکتے ہیں. پھر بھی چھوڑنا تو پڑتا ہے شروع میں، جب بڑے بچے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہیں آپ کے بچے. آپ بچوں کو جب تک تعلیم یا اچھا معیار نہیں دیں گے تو آپ کی اپنی ذاتی انویسٹمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہی گاؤں میں نقصان ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کی تعلیم اس وقت ضروری ہے. ضروری اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نوکری کی لالچ کرتے ہیں. نوکری ضروری نہیں ہے تعلیم کے بعد. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پورے کے پورے ملک کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی نوکری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اچھا سسٹم ہوتا ہے، اچھا معیار ہوتا ہے، ان کا لیول ہوتا ہے، ایک بندے کو شعور ہوتا ہے. تعلیم شعور دیتی ہے. آپ تعلیم حاصل کر کے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے اچھی نوکری ملے گی اگر نوکری کرنا چاہیں گے تو. اگر بزنس کرنا چاہیں گے تو اور بھی ماشاءاللہ اللہ پاک رزق زیادہ دے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم پڑھائیں کیوں، خاص طور پہ یہ گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا زیادہ تر یہی دماغ ہوتا ہے کہ ہم پڑھائیں کیوں جب نوکریاں ہی نہیں ملتی. میری ان بھائیوں سے گزارش ہے، میرے بھائی، یہ صرف پاکستان کے اندر یہی سسٹم ہے. ہم بھی اسی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے موو ہوئے تھے، اور ہم بھی تعلیمی معیار کی وجہ سے ہم بھی پیچھے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان سے گزارش ہے جن کا دماغ آج بھی وہی ہے، پرانا دماغ، یہی سوچ آپ کو بہت پیچھے لے جائے گی. ٹھیک ہے، جب ایک وقت نکل جاتا ہے تو پھر بندے کو ایک پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر تعلیم حاصل نہیں کرتا انسان تو پھر یہاں یا تو کاروبار کر لے پاکستان کے اندر،
ٹھیک ہے. اگر پاکستان کے اندر کاروبار نہیں کرتا, تھوڑا بہت تو ہر بندہ ہی پڑھ لیتا ہے, لکھ لیتا ہے, تو یا پھر وہ باہر نکل جائے کہیں, کیونکہ کم پڑھے لکھے کے لیے بندے کے لیے پاکستان میں جو ہے یہی زراعت کے حوالے سے کام تو ہیں, مگر اس میں پھر بھی محنت زیادہ ہے. جو پڑھا لکھا ہے اس کے لیے تو ملک کے اندر کوئی قدر نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اگر کوئی اچھی نوکری ملے گی اچھی پوسٹ پہ, تو اس کو لازم رشوت حرام خوری کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے اوپر جو ہوتے ہیں آفیسرز وہ مجبور کرتے ہیں. اور اگر باہر چلا جائے پڑھا لکھا انسان, ٹھیک ہے, اس کو باہر بھی اچھی نوکری مل جاتی ہے, اور بزنس کے حوالے سے وہ ایک کم پڑھے لکھے سے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے اس کے پاس, اس سے زیادہ شعور ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. یہی فرق ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ, دیکھو میں جو بات کر رہا تھا جانوروں کے حوالے سے, یہ دیکھیں میرے خیال سے کسی ایک بندے کے جانور ہیں, یہ کتنے سارے جانور ہیں, اللہ اس کو رزق دے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ ماشاءاللہ کتنے جانور ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے صرف گاؤں میں رہنے کا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ گاؤں میں رہنے کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے, تھوڑا بہت پڑھا کے جو ہے ان کی تعلیم بند کر دیتے ہیں کہ گھر کھڑے ہو جائیں اور جانوروں کا کام کریں, یا پھر اپنا زمین وغیرہ ہے زراعت کا کام کریں. یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ ماشاءاللہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے, اس کا والد دوسری سائڈ میں بیٹھا ہے, یہ جانور اپنے دیکھ بھال کر رہا ہے, ان کو چارہ جو ہے نا یہاں پہ زمین کے اندر کھلا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اسی وجہ سے اپنی آنے والی آگے نسلوں کے لیے ہم یہاں سے موو ہوئے تھے, کیونکہ ہمیں جو ہے نا سکول تھوڑا سا دور پڑتا تھا اور مسائل تھے کافی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی گاؤں کے اندر بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہم موو ہوئے تھے تاکہ ہمارے آگے آنے والے بچے اچھا پڑھ لکھ سکیں. اور الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے چھوٹی سی 3 سال کی, ایک بیٹا ہے 1 سال کا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو اچھی تعلیم دیں گے, اور تعلیم شعور دیتی ہے, ٹھیک ہے. آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں لکھائیں. السلام علیکم.